بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو آخر تک سننا۔ ابراہیم، ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، مگر پھر میں نے بے عقلی کی بات سن کہ یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا۔ میرا پتھر کا ہے، یہ بولنے کا کیسے؟ اچھا، یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے، ان سے پوچھو نا جن کے سر پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو۔ پھر وہی بات کرتا ہے ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں، نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے، نہ اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی تو بتا نہیں سکتے، تمہیں دیکھ کے دے سکتے۔ فما قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ۔ اور ابراہیم، یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے، ارے دیکھ رہے ہو، قالوا حرقوا ننصروا آلہتکم، کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، اور کولے چھولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیوار تھا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، پڑ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بارش والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو، ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا، فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا تھا میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر جا، رب جلیل جانے، خلیل جانے، بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر آباد کہہ کر کے آگے نکلے۔ اگر تو سارا علیہ السلام ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگی۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ، بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے، جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیکھا رہتا ہے، واپس دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ان کا خبر تینو ہوا کہ چوری بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، اور جو کنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے،
दिमाग खराब हो जाता आदमी का, फिर तमीज ही नहीं रहती, मेरे मुंह में घू जा रहा है कि रोटी जा रही। बादशाह वक्त बड़ा बदमाश था, उसके मुलाजिमों ने इत्तला दी कि तेरी हुकूमत से बड़ी खूबसूरत औरत गुजर रही है। आ गए पकड़ने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाथ ना लगाओ, मैं पैगंबर हूँ, मेरी आबरू है। ने कहा वाह, बादशाह के सामने तू कौन होता है? जबरदस्ती होने लगी। हजरत सारा रोने लगी। खुदा की कसम, इज्जत वाली औरत अपनी आबरू के लिए रोया करती है। गिरफ्तार करके चले, कहने लगे औजार में न छेड़ो, न खलील की आबरू और खलील की आबरू रब्बी जलील की आबरू। पैगंबर का अल्लाह के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा होता है। फरमाया कोई नहीं, हर जगह पर मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला वो परवरदिगार है, तू परवाह न कर। वो चली गई। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा कहती है मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे। पता चला कि अगर कोई औरत गुंडों में, बदमाशों में कहीं फंस जाए और वो अपनी इज्जत बचाना चाहती हो, तो हजरत सारा का बताया हुआ तरीका यह है कि नमाज की नीयत माने, नमाज पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे और मेरे मालिक मेरी इज्जत का निगाहबान तू है और कोई नहीं। सारा अलैहिस्सलाम ने जो नीयत मांगी, बादशाह वक्त के बदन में दर्द होने लगा, वो तरफ होने लगा। वो कहने लगा तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तौबा करता हूँ। पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है, ये लोग बड़े रहीम हुआ कर। अंदाजा ला, अभी पकड़ के लाए, अभी बुराई का इरादा कर रहा था, हजरत सारा ने फिर झोली फैला दी, और मेरे मालिक ये तौबा करता है तो इसे माफ कर दे, तू इसे माफ कर दे। अब वो अपनी से कब बाज आने वाला था, फिर इरादा किया बुराई का। हजरत सारा ने फिर नीयत मान दी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ है। बादशाह वक्त हजरत सारा की इज्जत पे आसाब करना चाहता है। बादशाह का मतलब है आबरू को बर्बाद करूंगा। खुदावंद करीम की सर्जोकायत ये है, खलील जाओ सारा को इस बादशाह के मकान में भेज दे। यहाँ पर एक छोटी सी कलीज है, एक मासूम बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम हाजरा है। लोग उसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके काली कमली वाले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और बुनियाद डालना चाहता हूँ। वो हजरत सारा की इज्जत लूटना चाहता है। अल्लाह पाक हजरत हाजरा की इज्जत बचाना चाहते हैं। अभी तो छोटी सी बच्ची है, अभी इसे ले आओ, किसी गैर का हाथ न पड़े। खुदा की कसम, नबी तो नबी, नबी की माँ की इज्जत में खुदा उसकी हिफाजत करता है। सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, याद करो इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तक, बीच में जितने भी वास्ते मर्दों के आए हैं, और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं, हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ है। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूँ। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो जिना नहीं करते थे, फरमाया उन नस्लों में, उन पुष्पों में से मेरा नूरे नबूवत मुंतकिल होकर आया जहाँ जिना का कभी इरादा भी नहीं हुआ। उनका जानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर की खबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है, ये तो यूं ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। हज़रत हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा, अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा, तो नहीं तू तो कोई बला है। उलमा इकराम ने लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी
मगर खुदा बंद करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुस्तबे न हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया? आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका से यहाँ देख सकते हो, तो क्या हजरत सारा चीज आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता? वापस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या? कि खादमा मिली है, अल्लाह ने दी है। मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है। खानदान नहीं, कबीला नहीं, और लोगों अगर मुआहिद बनना का इरादा हो, अगर तौहीद परस्त बनना हो, अल्लाह वाला बनना हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। घर से निकले, वतन से निकले, बाहर आए, दूसरे मुल्क में पहुंचे तो आबरू के नाले पड़ गए। कदम कदम पे परेशानी है, आग में जलना पड़ा, इज्जत पे हरफ आया, सब कुछ हुआ, मगर खलील ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं छोड़ा। खुदावंद करीम ने हज़रत हाजरा के साथ अल्लाह का हुक्म था, निकाह हो गया, जवान हो गई तो पैदा हुए इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये बात कहने की नहीं, जिस बच्चे की नस्ल में से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ला रहे हो, उसकी पेशानी में क्या नूरे नबूवत न चमकता होगा? उसके हुस्न जमाल का क्या कहना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा प्यार आया, अकलौता बेटा, खूबसूरत बच्चा, हज़रत हाजरा का लफ्ते जिगर, नूरे नजर, मोहब्बत करने लगे अपने बच्चे से, सुबह शाम प्यार करते, सीने से लगाते। बस अल्लाह ने फरमाया, खलील मालूम होता है तेरे दिल में मेरे सिवा कोई और भी बच गया, लेकिन नहीं मेरे मालिक। फरमाया नहीं, तुम मिले मुझ पे मरा करते थे, अब बच्चे को भी उठा करके प्यार करते हो। ये पैगंबर की बात है, मेरी तेरी नहीं। कभी हम भी अपने बच्चों को थप्पड़ मारने लगे, मालिक नहीं मैं तेरा हूं, मेरा अंग अंग तेरा है। और मैं अच्छा, फिर इस हाजरा को ले चलो और इस मासूम बच्चे को ले चलो, और जहां हम बताएं वहां छोड़ कर चले जाओ, इनसे अलग हो जाओ। इन्हें बताना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, हजरत हाजरा साथ चल रही है। खुदा की कसम क्या मंजर होगा जब हजरत हाजरा अपने लफ्ज़ जिगर को सीने से लगाए हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह के पीछे पीछे चल रही है। आ गया एक मैदान, सैकड़ों मील में कोई आबादी नहीं, दरख्त नहीं, चश्मा नहीं, बाग नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, आदमी नहीं, राह गुजर नहीं, कुछ भी तो नहीं। इशारा करके फरमाया यहाँ बैठ जाओ। अरे हाजरा बैठ गई, बगैर बताए चल पड़े, समझी किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं। जब दूर निकल गए आवाज दी, ए इब्राहिम कहाँ चले? मुड़ के नहीं देखा। पता चला कि अल्लाह का जो पैगंबर होता है, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो तो मुड़ के भी नहीं देखता। अरे हम तो दूसरों की औरतें देखने से नहीं हटते, अल्लाह का पैगंबर तो अपनी को भी नहीं देखता खुदा के अमर के बगैर। और इब्राहिम कहाँ चले? फिर के नहीं देखते, समझ गई ये तो जा रहे हैं। बच्चे को सीने से लगा, दौड़ लगाई, रास्ता करके रोक लिया और कहने लगे, इब्राहिम कहाँ चले हो? मैं जवान औरत हूँ, मुझे किसके हवाले कर रहे हो? यहाँ आदमी नहीं, परिंदा नहीं, ये मासूम बच्चा मेरी गोदी में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल कर नहीं फरमाते, मेरे अल्लाह का हुक्म है, इजाजत।
دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے، خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ سا کھڑے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتا، میں معافی مانگوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے، اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اندازہ لگاؤ، حضرت ہاجرہ لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے، سوچتی ہے یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، ظلم نہیں کیا کرتے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں، اس رب کا حکم تو نہیں۔ ذرا میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہلایا، یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے، لپٹ جاتی، میں کیا جاؤں، کہاں جاؤں میں؟ مگر واہ حاجرہ تیرا ایمان، واہ حاجرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں، تیرے توکل پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں، عورت ذات ہوتے ہوئے۔ اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا، سمجھو، جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی، کہنے لگی ابراہیم جاؤ، پھر خدا حافظ ہے، کہ میں جانوں اور وہ جانے۔ یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی، اپنی آل اولاد کو تو لے جاؤ، اس کا میں کیا کروں گی، یہ بھی نہیں، جا بیٹھی، اللہ کا نام لے رہی ہے۔ آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، آج کی عورت تو قرآن مجید کی زیارت نہیں کرتی، آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں، آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توفیق نہیں۔ حضرت حاجرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہے، دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہے، تھوڑا سا پانی پی لیتی ہے، اکیلی ہے، دن جاتے ہیں، رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، کئی دن گزر گئے، آدمی کو کیا پرندہ اڑا دیا ہے۔ بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، اب تو چل پڑتی نہیں، بیٹھی ہے، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی، بھوک کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی، خدا کی قسم حضرت حاجرہ تیری ہتھیلیوں پہ کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لخت جگر کو زبان نکالنے دیکھا، جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرا رہے ہیں، بڑھ رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی، جب نہ دیکھ سکی دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھا چھائے، اس میں لٹا دیا۔ حضرت حاجرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا، ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنوائے گا، چھتر بنیاد رکھے گا، کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا، کوئی افسروں سے بنیاد رکھواوے گا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک کی ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ ساری قوم دشمن تھی، وہ میلے میں چلے گئے سارے، کوئی میلہ ہوگا نا، انہیں موقع ملا، وہ گئے بت خانے میں جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے کندھے کے کلاڑا رکھ کر آ گئے،
وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے تو سارے خدا لنگنے للے اندھے کانے، بڑا اشتعال پھیلا. کس نے کی ہے یہ توحید؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب ہی آیا کرتا ہے، ان کے گلے کرتا رہتا ہے، یہ ہونا اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں. سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں. وہ کلاڑا کے بڑے دودھ کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا، فرمایا وہ چور پکڑ لیا، پکڑا گیا. کیسے؟ دیکھو نا کلاڑا اس کے پاس ہے نا، اسی نے رگڑا چڑھایا سار ہو تو سب کا تختہ اس نے نکالا ہے. ثبوت کیا کلاڑا اس کے پاس ہے، اسی نے سب کا تختہ نکالا ہے. پوچھا اس سے. کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے. لگا پھر میں نے بے عقلی کی بات ان نے کہا یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا. لگا پتھر کا ہے یہ بولنے گا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے. ان سے پوچھو نا جن کے سر پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو. پھر وہی بات کرتا ہے ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے. لگا اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی تو بتا نہیں سکتے، تمہیں بیٹے دے سکتے. فما قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. اور ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے. فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا ينصروا آلهتكم. کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو. چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا اور کولے چھولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بیوارسا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. اور جائے گا بات ختم ہو جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے بارش والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا تھا میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا پھر جا رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا.
ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اور آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ اگر تو سارا علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگی۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے، جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے، واقعی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں تیری تو شکل ہی بدل گئی، ان کا خبر چلو ہوا کہ چوری بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچے خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روتی جا رہی۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ نے کہا واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی، خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے چلے، کہنے لگے آزار نے نہ چھیڑا، نہ خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت سارا علیہ السلام نے جو نیت مانگی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ طرف ہونے لگا، وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر، اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا، حضرت سارا نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ آفتاب کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا، خداوند کریم کی سرزگائی دیے ہے، خلیل جاؤ سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، لو اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔
وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے, ابھی اسے لے آؤ, کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے. خدا کی قسم, نبی تو نبی, نبی کی ماں کی عزت میں خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. سن لو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدم علیہ السلام سے لے کر, یاد کرو اس بات کو, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک, بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں, اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں, حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے, فرمایا ان نسلوں میں, ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا. ان کا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے, یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا, اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا, چل تیری خدمت کیا کرے گی, اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا, تو آپ نہیں تو کوئی بلا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی, مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا. اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا, آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا. اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو, تو کیا حضرت سارا چیز کا آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے. فرمایا یہ کیا کہ خاتمہ ملی, اللہ نے دی. مصر سے نکلے, دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے. خاندان نہیں, قبیلہ نہیں, اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو, اگر توحید پرست بننا ہو, اللہ والا بننا ہو, ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے, وطن سے نکلے, باہر آئے, دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے. قدم قدم پہ پریشانی ہے, آگ میں جلنا پڑا, عزت پہ حرف آیا, سب کچھ ہوا, مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا, نکاح ہو گیا, جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام. اب یہ بات کہنے کی نہیں, جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں, اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا, اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا, اکلوتا بیٹا, خوبصورت بچہ. حضرت ہاجرہ کا لگتے جگر, نور نظر, محبت کرنے لگے اپنے بچے سے, صبح شام پیار کرتے, سینے سے لگاتے. بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بچ گیا. لیکن نہیں میرے والد. فرمایا نہیں, تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے, اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے. پیغمبر کی بات ہے میری تیری نہیں. کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے. مالک نہیں, میں تیرا ہوں, میرا انگ انگ تیرا ہے. اور میں اچھا پھر اس ہاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو, اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ, ان سے الگ ہو جاؤ. انہیں بتانا بھی نہیں ہے, بولنا بھی نہیں ہے. تھوڑی سی کھجوریں ہیں, تھوڑا سا پانی ہے, حضرت ہاجرہ ساتھ چل رہی ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت ہاجرہ اپنے لب جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے.
آ گیا ایک میدان سارا ہے، کوئی میل میں کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، چشمہ نہیں، باغ نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آدمی نہیں، راہ گزر نہیں، کچھ بھی تو نہیں. اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. ذرا بیٹھ گئی، بغیر بتائے چل پڑے. سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. جب دور نکل گئے آواز دی اے ابراہیم کہاں چلے؟ مڑ کے نہیں دیکھا. پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے، اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر. اور ابراہیم کہاں چلے؟ پھر کے نہیں دیکھتے. سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں. بچے کو سینے سے لگا دوڑ لگائی، راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلے؟ میں جوان عورت ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہاں آدمی نہیں، پرندہ نہیں، یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے اجازت. دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے. خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ کے کھڑے ہیں. اگر سے حاضرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتاؤ، میں معافی مانگوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی. میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو. اندازہ لگاؤ اگر سے آجرا لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے. سوچتی ہے یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، ظلم نہیں کیا کرتے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں، اس رب کا حکم تو نہیں. میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہلایا، یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے، لپٹ جاتی. میں کیا جانوں کہاں جاؤں میں؟ مگر واہ حاضرہ تیرا ایمان، واہ حاضرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں، تیرے توکل پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں. عورت ذات ہوتے ہوئے. اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا، سمجھو جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی، کہنے لگی ابراہیم جاؤ، پھر خدا حافظ ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے. یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی، اپنی آل لاد کو تو لے جاؤ، اس سے میں کیا کروں گی؟ یہ بھی نہیں. جا بیٹھی، اللہ کا نام لے رہی ہے. آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، آج کی عورت تو قرآن مجید کی زیارت نہیں کرتی، آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں، آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توفیق نہیں. اگر حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہے، دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہے، تھوڑا سا پانی پی لیتی ہے، اکیلی ہے، دن جاتے ہیں، رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، کئی دن گزر گئے، آدمی کو کیا پرندہ اڑا گیا. بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا. اب تو چل پڑتی نہیں، بیٹھی ہے. چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی بھوک کی وجہ سے
اتنی زبان باہر نکل آئی. خدا کی قسم حضرت حاجرہ تیری ہتھیلیوں پہ کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لخت جگر کو زبان نکالنے دیکھا, جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرا رہے ہیں, پاپ رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی ہے. جب نہ دیکھ سکی دو پتھر کھڑے کیے, ایک اوپر رکھا چھائے اس میں لٹا دیا. حضرت حاجرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا. ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنوائے گا, چھتر بنیاد رکھے گا, کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا, کوئی افسروں سے بنیاد رکھواوے گا. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک کی ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں. حضرت حاجرہ اپنے بچے کو لٹا کر, دو پہاڑیاں ہیں قریب قریب, دوستو آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے, کس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اپنی خلافت کے اندر کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی. دوستو تمام صحابہ اکرام نے اس دین کے اوپر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آج ہم لوگ اس دین کی قدر نہیں کرتے. کیونکہ ہمارا اس پر کچھ لگا نہیں ہے. دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا, نہیں تو وہ کسی اور کے یہاں بھی پیدا کر سکتا تھا. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کریں, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں, اور ماہ مبارک کے اندر جتنی ہو سکے عبادات کریں اور اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری لائیں. دوستو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کا لقب دیا. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کیا تھا, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.